بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایک ٹیم پاکستان پھر آ چکی ہے، اور یہ ایک ریویو مشن ہوگا کہ جو رول آؤٹ ہوتا ہوا پروگرام ہے جو کہ ختم ہو رہا ہے، اس کی لاسٹ ٹرانش کے لیے جو 1 کچھ ارب ڈالر کی ہے، اس کے پیسے وغیرہ ملیں گے، اس کے اوپر ڈیسیژن ہوگا۔ ان دا مین وائل پاکستان نے ایک لارجر پروگرام کے لیے بھی پر تول رہا ہے، سنا ہے اس پہ اسپیڈ ورک بھی ہو رہا ہے، جو کہ آگے چلے گا، 4 سال کا ہوگا یا 5 سال کا ہوگا، یہ ابھی تک ڈیسیژن اس پہ لیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا کونوٹیشن ہو سکتی ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اور اگر پروگرام لیول کا ہے تو پھر صرف فزیکل سائڈ کو بہتر کرنا یا مانیٹری سائڈ کو بہتر کرنا یا بیلنس آف پیمنٹ کا نہیں ہوگا، ڈیپ اسٹرکچرل ریفارم بھی شاید اس کے ساتھ ضروری ہو، جس میں جیسے کہ سوشل سیکٹر میں پیسے زیادہ ڈالنا بجائے دوسرے سیکٹرز کے اینڈ ادر باقی بھی چیزیں۔ تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں جو اگلے 1 سال ہے یہ تو چل جائے گا اس پروگرام سے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر عابد، ویری وارم ویلکم۔ IMF آیا ہوا ہے، تو ابھی یہ ریویو میں واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ تو بڑا اوبویس ہے۔ دیکھیے طاہر، یہ جو ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، جو اس کا آخری ریویو ہے، جس پہ جو لاسٹ ٹرانچ ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی، ہوپ فلی اس اسٹاف مشن کی رپورٹ جب IMF کا بورڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور یہ خوش قسمتی رہی پاکستان کی کہ اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے کسی بھی ریویو میں کوئی میجر چیلنج پاکستان کو ایز سچ پیش نہیں آیا، اور اب بھی یہ جو سیکنڈ ریویو ہے اور جو لاسٹ ریویو ہے اس پروگرام کا، اس کے تقریباً تمام جو اہداف ہیں جو بھی حکومت پاکستان نے کمٹ کیے تھے وہ ان کو مکمل کر چکی ہے، اور اس کا کریڈٹ بلا شبہ ہمیں جو آؤٹ گوئنگ فنانس منسٹر ہے اور ان کی ٹیم ان کو دینا چاہیے۔ یہ چونکہ ایک ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، چونکہ یہ ایک سیاسی حکومت کا دور نہیں تھا، لہٰذا ایک ٹیکنیکل سیٹ اپ نے اس کو مکمل طریقے سے احسن طریقے سے اس کو مکمل کیا، اور شاید اسی کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیکنیکل جو ہے نئے وزیر خزانہ ان کو لایا گیا ہے، یہی دیکھتے ہوئے کہ شاید ایک پولیٹیکل الیکٹڈ فنانس منسٹر کی جگہ ٹیکنیکل جو منسٹر ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کو پورا کروا سکتی ہیں یا کروا سکتے ہیں۔ اب آگے گوئنگ فارورڈ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 2 چوائسز لگ رہی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ نیگوشیشن کس سمت جاتے ہیں، لیکن ایک چوائس تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو لاسٹ ٹرانچ ہے $1.2 بلین کی، اس کو اگلے بڑے پروگرام میں مرج کر لیا جائے اور ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام یہیں سے شروع کر دیا جائے، جو کہ کوئی 3-4 سال جس کی ڈیوریشن اور جس کی جو ہے والیوم بھی بڑا ہو۔ کتنا بڑا؟ کچھ $7-8 بلین تقریباً۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پہلے کلمینیٹ کیا جائے 12 اپریل کو، اور اس کے بعد نیا پروگرام جو ہے اس پہ بات چیت شروع ہو، اور پھر وہ نیا پروگرام اپروو ہو اور اس کو آگے لے جایا جائے۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں اس وقت کافی پاسبل ہیں، 50-50 چانسز ہیں ان دونوں کے۔ اسی پروگرام کو بڑے پروگرام میں کنورٹ کروا لینا تھوڑا سا آسان رستہ ہے۔ اس میں چونکہ آلریڈی ایک ریپو بلڈ ہو چکی ہے، اور صرف اس میں کچھ فردر بینچ مارکس اور کچھ کوانٹیٹیو ٹارگٹس جو ہیں اگلے سالوں کے وہ ایڈ کرنا ہوں گے۔ لیکن اگر وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ابھی مزید ہوم ورک کرنا ہے اور شاید کچھ نئی چیزیں اس میں نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہو، تو پھر نیا پروگرام لے کے آنا ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہیں۔ خام اس میں پرائم منسٹر کی جو پہلی تھی خطاب اپنی کابینہ کے ساتھ، یا اورنگزیب صاحب کے جو میڈیا انٹریکشن ہوئے اپنے حلف لینے کے بعد، تو چند چیزیں جو کہ ہر پروگرام میں ڈسکس ہوتی تھیں، اور اس وقت وزیر اعظم اور وزیر خزانہ دونوں ڈٹرمنٹ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ جو خسارے میں چلنے والی آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو نجکاری ہے یا ان کی کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یا ان کی ریوائول ہے، اس پہ وہ سیریس کام کر رہے ہوں گے۔ ان کی طرف سے یہ
اظہار ہو چکا ہے کہ جو ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے، کچھ نئے سیکٹرز کو ٹیکس میں لے کے آنے کا، اور وزیر اعظم نے اس میں ہول سیلر اور ریٹیلر کی بات کی. وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے اس میں جو ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے اور جو ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہے اس کی بات کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس نے بیس بڑھانے پہ حکومت سیریس ہوگی. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے اس پہ حکومت سیریس دکھائی دیتی ہے. انرجی سرکولر ڈیٹ کو کنٹین کرنا اور جو انرجی سیکٹر میں لاسز ہے ان کو کنٹین کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگلے پروگرام کا حصہ بن رہی ہوں گی، اور حکومت غالباً انہی چیزوں پہ کمٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. جو ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ سوشل سیفٹی نیٹس کا کچھ حصہ صوبوں کو ٹرانسفر ہونا ہے. آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کے اخراجات کا برڈن کم کرنے کے لیے صوبے جو ہیں وہ اسی جو NSCR ہے، جو سوشو اکنامک رجسٹری ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے صوبائی ریسورسز سے صوبائی سوشل سیفٹی پروگرام جو ہیں وہ لے کے آئیں، جس کو کہ وہ خود اپنے ریسورسز سے فنڈ کریں یا فنڈ کر رہے ہوں، یا پھر وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اس کی کوئی میچنگ گرانٹ آ جائے، لیکن وفاقی حکومت کو یہ سارا جو ہے فنڈ وہ نہ کرنا پڑے. اسی طرح سے یہ جو آئیڈیا ہے وفاقی حکومت میں کچھ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹ ان کو فٹ پرنٹ کو کم کرنے کا، وہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ اس وقت اخراجات بڑھانا، اخراجات کم کرنا اور آمدنی بڑھانا، انہی کنٹورس پہ اگلا پروگرام جو ہے وہ ڈسکس. یہ دو تین مطلب پرائیویٹائزیشن تو ظاہر لاس میکنگ ہے. میں آج کہیں سن رہا تھا اور بڑا مجھے اٹ واز شاکنگ کہ جو سب سے بڑا لاس میکنگ اس وقت ہے وہ NHA. بالکل نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جی NHA. اور ہماری انویسٹمنٹ ہم نے بنائی سڑکیں ہیں وہ پیچھے اس کے کرنے کے لیے، ان کو سڑکوں کو ہم پرائیویٹائز. تو یہ تو ریئل اسٹیٹ ایک طرح سے پرائیویٹائز ہونے کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایفرٹ ہم کریں گے پرائیویٹائزیشن کے، اٹس لائک سیلنگ اے فیملی سلور. ون ٹائم پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا اور خرچ ہونا، اس کو پھر آپ یہ فیملی سلور نہیں ہے. فیملی سلور سیل کرنا جیسے ایجپٹ نے ابھی سیل کیا ہے کہ انہوں نے ایک پورا کنسیشن بھیج دیے. ہاں، کنسیشن بھیج دی راس الحکمہ میں. تو یہ جو ہے یہ تو وہ ادارے ہیں جو کہ آپ کو دے کچھ نہیں رہے. یعنی اگر آپ PIO کو فیملی سلور کہتے ہیں تو پھر میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس طرح کی فیملی سلور سے نہ ہونا زیادہ بہتر ہے، جو کہ مجھے ہر سال جو ہے ایک کثیر خسارے میں لے کے جا رہی ہے. لیکن جو پراپرٹی ہے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی لائبلٹیز بھی تو پوری کرنی ہے نا. اگر 850 ارب اس کی لائبلٹیز ہیں تو وہ اسی صورت میں پوری ہوگی نا کہ ایک ہولڈنگ کمپنی بن جائے جس میں ایک طرف اس کے اثاثے ہوں، دوسری طرف اس کے اخراجات، اور پھر آپ اس کے بیلنس شیٹ کو کلین کریں اور اس کو مینیج کریں. تو اس وقت جن چیزوں کو آپ فیملی سلور کہہ رہے ہیں وہ فیملی سلور نہیں ہے. ان سے جان چھڑانا ضروری ہے، ان سے جان چھڑانا ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک ہو گیا، لیکن سسٹینیبلٹی کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی. دیکھیے سسٹینیبلٹی کے لیے تو اس وقت آپ کو جو اکنامک گورننس اور اکنامک پالیسی ریفارم ہے وہ چاہیے، اور اس کو بغیر کسی پولیٹیکل کنسیڈریشن کے چاہیے. اور یہ ریفارم جو ہے یہ صرف ایک پروگرام تک کنٹین نہیں ہوں گی. اسی لیے ایک لمبے پروگرام کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ پاکستان ایک لمبے عرصے تک، اگر یہ 3-4 سال تک رہتا ہے IMF امبریلا میں اور اس کی اسکروٹنی میں، تو شاید بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہو کے ان پہ سسٹینیبلٹی کے ساتھ فالو اپ بھی ہو رہا ہوگا. لیکن اگر دوبارہ ایک چھوٹی ڈیوریشن کا پروگرام ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس میں ایک لانگ ٹرم چینج جو ہے وہ لے کے نہیں آ سکتے. آئی واز جسٹ تھنکنگ آن ہائنڈ سائڈ، پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ جب پہلا ہمارا ڈیٹ ری پروفائل ہوا تھا اس وقت آئی واز ورکنگ ود سم آرگنائزیشن ایز اے ورکنگ جرنلسٹ. تو اس میں ایک آئٹم تھا جو US نے $202 بلین رائٹ آف کر دیے. اس کے لیے انہوں نے کانگریس سے $200 ملین مانگے صرف، کہ پریزنٹ ڈے ریئل ٹائم اکاؤنٹنگ میں ان کی ورتھ یہ ہے. اور اسی سے ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر انہیں بیکورڈ کام کیا جائے تو جو ٹوٹل ہے اس کا وہ کوئی $32 ارب کا آپ کو ایک لیکوڈیٹی کا انجیکشن اس سے بنتا تھا، کہ جو ملا اس سے ہم نے یہ وہ کیا تھا. بات یہ ہے کہ جو ڈیٹ لائبلٹی ہے اور ڈیفینس ہے، اگر اسے آپ پے کرتے رہیں گے فیڈریشن کے فیڈرل بجٹ میں سے، تو جو مرضی کر لیں یہ اس کو آپ آگے وہ اسٹرکچرل ریفارمز، مطلب آپ کیا صوبوں کو IMF کے دیکھیے طاہر، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جو ڈیٹ اسٹرکچرنگ اور ڈیٹ ری پروفائلنگ ہے یہ
اس وقت اس پہ ڈسکشن کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لائبلٹیز لٹکی رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ہمیں اگلے پروگرام میں جانا ہے. ڈیٹ ری پروفائلنگ کی بات کرتے ہیں, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں سعودی عرب کے پاس, چائنا کے پاس, قطر کے پاس, جو OECD کنٹریز ہیں, بائی-لیٹرل جو ہمارے لینڈرز ہیں, ان سب کے پاس جا کے ایک ایک سے نیگوشیٹ کرنے ہوں گے ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی نیگوشیشن کرنا اور ان سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ لے کے آنا, جو کہ کوئی بھی اس میں ایسی کنسیشن نہیں دینا چاہے گا جو کہ ایک بیڈ پریسیڈنس بن جائے دوسرے بارورز کے لیے. اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان بتائے, فار ایگزامپل وہ جاننا چاہیں گے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کیا کنسیشن دے رہا ہے, چائنا کیا کنسیشن دے رہا ہے, قطر کیا کنسیشن دے رہا ہے. اور اس وقت جو میجر ایسنس ہے وہ ٹائم ہے. اس وقت مجھے فوری طور پہ 12 اپریل کے بعد اگلے بجٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کام شروع کرنا, اگلی جو ہے ڈیٹ سروسنگ, اس کے لیے فوراً مجھے لیکویڈیٹی چاہیے. اور اگر میں اس چکر میں پڑ گیا اور میرا 1 سال نکل گیا, جیسے کہ سری لنکا کے ساتھ ہوا کہ ڈیفالٹ کے بعد وہ 1 سال تک یہ ڈسکشن کرتے رہے, یا گیمبیا جو ہے وہ ڈیفالٹ کے بعد کو 2 سال تک یہ ڈسکشن کرتا رہا ہے, اور تب جا کے اس کی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سیدھا ہونا شروع ہوئیں. تو ہمارے پاس یہ لگژری نہیں کہ ہم سال جو 2 سال جو ہیں وہ یا 6 مہینے بھی ہم اپنے اس پہ خرچ کر سکیں. تب تک ہم ویسے ہی خدا نخواستہ اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے. آخری کویشچن اس سے جو ریلیٹڈ, ظاہر ہے تھوڑی سی آپ فری فلوٹ کریں گے, پیک کریں گے, تو جو انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ انفلیشن کے لیے تو یہی ہے کہ اس وقت ہم جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں ان کی طرف چلیں. بالکل لوور ایچلن, ہم جو ایڈمنسٹریٹو درمیان والا طبقہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں ان کی طرف چلیں, جیسا کہ پنجاب نے ایک جو ہے نئی باڈی سیٹ اپ کر دی پرائز کنٹرول کے لیے. تو اس وقت تو صوبوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہیے. بیٹر گورننس اور بیٹر جو مہنگائی کنٹرول کے جو ان کے انیشیٹوز ہیں کہ کس کا زیادہ بہتر ہے, ان پہ ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے. 3 صوبوں میں 3 مختلف پارٹیز جو ہیں وہ حکومت میں ہیں, تاکہ وہ ایک فخر کے ساتھ اس کا لے سکیں, کریڈٹ لے سکیں. تو یہ اس وقت تو 2 ہی چوائسیز ہیں پاکستان کے پاس, ایڈمنسٹریٹو میئرز اور ٹارگیٹڈ سبسڈی. کو تیسرا راستہ جو ہے وہ میں نہیں دیکھ پا رہا پاکستان میں فوری طور پہ انفلیشن کا. انڈائریکٹ ٹیکسز ہم لے رہے ہیں انرجی کے اوپر, اس کا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرکچر, جب تک آپ کے ریونیو کا کوئی اور ذریعہ نہیں بنتا ہے آپ نے وہیں سے ہی لینا ہے. ظاہر ہے کہ جو FPR کا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کرنا ہے, اور جب تک آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہوتی, جب تک نئے سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے جاتے, ظاہر ہے کہ یہیں سے پورا ہونا ہے اس کو. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ اسٹرکچرل ریفارمز اور ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ دیٹ از آن دا پائے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ہو سکتی ہے جو کہ برداشت کرنی پڑے گی اوور سم ٹائم. اور یہ کنٹینیوس ریفارم پروسیس ہے جو چلنا ہے, جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی بیلنس شیٹ کو بیلنس کرنا ہے اور انکم بڑھانے کے چیزیں سوچنی ہے, اور لاس میکنگ جو یونٹ ہے اس کے علاوہ اکانومی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے بھی میئرز ہو سکتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. انفلیشن کو اگر حکومت کنٹرول کر پاتی ہے تو آئی تھنک کسی حد تک یہ بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.